اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية ارسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع الذي قال في شانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين سیدنا الممجد المصطفى الامجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم صلوات محمد ایک مرتبہ اور درود بھیج لیں قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا الصلوات حاضرین گرامی قدر عزاداران سید الشہداء بوتراب امام بارگاہ عزیز آباد میں عشرہ محرم کی یہ ہماری تیسری گفتگو آپ حضرات کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ معصوم اور معجزہ ہمارا سرنامہ کلام ہے، اور اس عنوان کے تحت
آپ حضرات کی خدمت میں جو افکار پیش کیے جا رہے ہیں ان کا ماحصل و مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے جس قدر بھی انبیاء اور رسول بھیجے ان سب کو زیور عصمت سے آراستہ کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تمام کے تمام انبیاء و مرسلین معصوم، ہمارا عقیدہ، قرآن کا فیصلہ، پیغمبر اسلام کا ارشاد۔ آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علی نبینا تک ایک کم 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کے سب علیہ السلام ہیں، سب کے سب علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا جو بھی اللہ کی طرف سے آئے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آئے وہ بے عیب ہوتا ہے، محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، عالم علم لدنی ہوتا ہے، ہادی برحق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے ایک کم 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب ہے، چاہے تعداد کا علم ہو یا نہ ہو، چاہے نام پتہ ہو یا نہ ہو، چاہے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یاد ہو یا نہ ہو، لیکن چونکہ معصوم نے کہہ دیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں تو وہ قیامت تک ہیں، اور وہ قیامت تک علیہ السلام ہیں، معصوم ہیں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب آدم سے، ہم نے پہلی مجلس میں کہا کہ عرش پر تخلیق آدم ہوئی، لیکن آدم کو عرش کے لیے نہیں بنایا گیا، اسی لیے ہم آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے اسی امام بارگاہ کے 3 برس کے عشرے میں آدم کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ آدم سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی نبیوں کو سمجھنے والوں سے ہوئی ہے۔ توجہ ہے نا اللہ، آدم سے غلطی نہیں ہوئی، غلطی انبیاء کو سمجھنے والوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے کہ اگر جس خدا کا بنایا ہوا پہلا ہادی ہی غلطی کر بیٹھے، اس کے آخری پر کون ایمان لائے؟ جس کا نقش اول غلط ہو جائے۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ہم نے کہا تھا آدم سے غلطی نہیں ہوئی، غلط انٹرپریشن کرتے ہیں لوگ کہ آدم سے غلطی ہوئی اس لیے جنت سے نکالے گئے۔ ارے بھائی وہ بنے تھے کب جنت کے لیے؟ توجہ توجہ توجہ، وہ آسمان کے لیے کب بنے تھے؟ کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آدم کو آسمان کے لیے بنایا، ہم نے آدم کو جنت کے لیے بنایا، ہم نے آدم کو کوثر کے لیے بنایا؟ صاف صاف تو اعلان ہے کہ ہم نے آدم کو ارض کے لیے بنایا، زمین کے لیے بنایا۔ اگر آدم جنت کے لیے بنائے جاتے اور زمین میں پھینک دیے جاتے تو غلطی بھی تھی، سزا بھی تھی، اور اگر آدم بنے ہی زمین کے لیے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم کل کی گفتگو سے اس تمہید میں مسلسل ہو رہے ہیں، بنے ہی زمین کے لیے تھے تو زمین کے لیے بنے تھے، زمین پر آ گئے۔ تو آدم سے آغاز بشریت ہے، آدم سے آغاز آدمیت ہے، آدم سے آغاز ہدایت ہے۔ ہم نے گفتگو یہ کی ہے گزشتہ 2 دنوں میں، آدم بنے تھے زمین کے لیے، زمین پر آ گئے، مگر جب آدم بنے تھے تو آسمان و زمین بن چکے تھے، یہ کائنات تخلیق ہو چکی تھی، اس کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہو چکا تھا۔ آدم معصوم بھی ہیں، عالم بھی ہیں، تسلیم کرتا ہوں، ہمارا اس لیے کہ جو فرشتوں کو پڑھائے،
جو فرشتوں کو پڑھائے وہ عالم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ آدم کے علم کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، آدم کی عصمت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اتنا فرق ضرور رکھیں کہ نہ آدم کی عصمت اہل بیت کے برابر ہے، نہ آدم کا علم اہل بیت کے برابر ہے۔ بس یہ مجھے وضاحت کرنا ہے آج کی مجلس میں۔ آدم معصوم ہیں مگر محمد مصطفیٰ کی طرح نہیں، علی مرتضیٰ کی طرح نہیں، حسن مصطفیٰ کی طرح نہیں۔ آدم عالم ہیں مگر شہر علم رسالت نہیں، آدم عالم ہیں مگر باب علوم رسالت نہیں۔ آدم کا علم صرف یہ ہے، آدم کا علم صرف یہ ہے کہ جس علم کی بنیاد پر آدم نے ہزاروں برس کی عبادت کرنے والے فرشتوں کو پڑھا دیا، ان کے معلم بن گئے۔ علم آدم کا صرف یہ ہے کہ آدم کو پنجتن کی معرفت حاصل ہے۔ اللہ توجہ فرمائے، آدم کو پنجتن کی معرفت حاصل ہے۔ اب آپ نے سمجھا عالم کسے کہتے ہیں؟ جو عربی پڑھے وہ عالم نہیں، جو فارسی بولا جانے وہ عالم نہیں، جو عبائیں قبائیں پہن لے وہ عالم نہیں، جو فتوے دے دے وہ عالم نہیں، جو کتابیں لکھ دے وہ عالم نہیں۔ امام غزالی ضروری نہیں ہے کہ تمام ڈگریوں کے باوجود بھی وہ عالم ہو۔ شریعت کی نگاہ میں عالم وہ ہے جسے پنجتن کی معرفت ہو، جاہل وہ ہے جو پنجتن کا انکار کرے۔ بس یہ ہے کسی عالم ہو جاہل۔ عزیزان محترم، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے جس کی آپ نے اتنی پذیرائی کی، اس کے بیک گراؤنڈ میں نص معصوم ہے، پیغمبر کا قول ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ عالم کسے کہتے ہیں، جاہل کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا عالم وہ جو علی کو باب علم سمجھے۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد عالم وہ جو علی کو باب علم سمجھے۔ پیغمبر نے جاہل کی تعریف بھی بتائی ہے۔ پیغمبر نے کہا من ماتا ولم یعرفا امام الزمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، مر گیا مردود۔ فاتحہ پتا چلے کہ کہیں عالم کے ماننے والے بیٹھے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ در علم سے وابستہ ہو، جاہل کی شناخت یہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، زمانے کے امام کو نہ پہچانا، زمانے کے امام کو، زمانے کے اس لیے علیہ السلام کہ انہیں باب علم کی معرفت ہے۔ ہم نے پہلی مجلس میں آدم پر گفتگو کی، دوسری گفتگو ہم نے کی کہ آدم تخلیق ہے، بہت توجہ، آدم تخلیق ہے، کائنات سے پہلے پیدا نہیں ہوئے، تخلیق کائنات کے بعد پیدا ہوئے۔ انوار پنجتن وہ ہیں، 12 امام 14 معصومین وہ ہیں کہ جن کے نور کی خلقت اللہ نے اپنی کائنات سجانے سے پہلے کی، تاکہ یہ اس کی صفت خلقیت پر گواہ ہو جائے کہ یہ آسمان کسی اور نے نہیں بنایا، یہ زمین کسی اور نے نہیں بنائی، یہ فضا کسی اور نے نہیں بنائی، یہ ہوا کسی اور نے نہیں بنائی۔ یہ معصوم گواہی دے کہ ان سب کا خالق وہ ہے جو کل شیء قدیر ہے۔
सलावत भेजे मिलकर मोहम्मद। ये है हमने कल की मजलिस में फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड पर गुफ्तगू की। हमारी गुफ्तगू हमें एहसास है कि पूरी मिल्लत मुस्लिमा बड़ी तवज्जो से सुन रही है। जितनी पजीराई हमें मौसूल हो रही है, जितने खुतूत और पैगामात हमें मिल रहे हैं, हम तमाम आलम इस्लाम को बैनुल अक़वामी मयार पर पैगाम हुसैनियत दे रहे हैं। तवज्जो है अज़ीज़ान मुहतरम, इस बात को पेशे निगाह रखा जाए। हमने कल गुज़िश्ता पहली मजलिस में कहा कि अभी कायनात अदम में थी मगर नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद वजूद में था। अब कायनात का जर्रा जर्रा खल्क हुआ तो नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद के सामने खल्क हुआ। ये देखते रहे कि ये सब कुछ कैसे बन रहा है, ये देखते रहे, वो दिखाता रहा। या अली या अली या अली या अली, ये देखते रहे, वो दिखाता रहा। मोहम्मद ये भी देख लो, ये आसमान मैंने कैसे बनाया, ये जमीन भी देख लो अली, ये मैंने कैसे बनाई। मोहम्मद आसमान तुम्हारे लिए है, अली जमीन तुम्हारे लिए है, इसलिए कि आसमानों का बाप तू है, मट्टी का बाप अली तू है। देखे तो सही, देखे तो सही। आसमान तेरे कदम के नीचे है मेरे हबीब, जमीन तेरे अली के कदम के नीचे है। आसमान तेरी मिल्कियत, अंदाजा करें, अंदाजा करें, अंदाजा करें। आसमान तेरी मिल्कियत, जमीन अली की मिल्कियत, बराबरी की तकसीम कर दी। और अब देखें आप, ये कायनात बन रही थी, सज रही थी, खुदा सजा रहा था, इस हुस्ने कायनात को संवार रहा था। और जो ये नूरे अज़ल थे, अनवारे अज़ल थे, ये एक एक शय का मुशाहिदा करते जा रहे थे। सूरज कैसे बना, चांद कैसे बना, सैयारे कैसे बने, सितारे कैसे बने, ये मुशाहिदा करते रहे। कायनात को इनके सामने खल्क किया। इसलिए हमने कल कहा कायनात कैसे फॉर्म में आई, कैसे फॉर्मेशन हुआ इसका, किस तरह से इस कायनात को बनाया गया। इन अनवारे पंजतन ने इस कायनात के जर्रे जर्रे को होते हुए देखा। मैं अपने मजमून से करीब आया। गुफ्तगू कल जहां छोड़ी थी वहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये कायनात की तख्लीक का जर्रा जर्रा देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। बस फर्क ये है आदम में और मेरे 14 मासूमीन में। फर्क तो बताना है ना। आप कहेंगे साहब 1,24,000 भी मासूम, 14 भी मासूम, तो फजीलत क्या हुई? पहली फजीलत तो मैं बता चुका कि आदम कायनात के बाद है, ये कायनात से पहले है। इसलिए आदम का इल्म कायनात के बाद का इल्म है। मोहम्मद और आले मोहम्मद का इल्म कायनात से पहले का इल्म है। ये तो हुई इल्म फजीलत, ये तो हुई इल्म फजीलत। अब आप इसमत में फजीलत मालूम करना चाहते हैं, आदम कैसे मासूम है, ये कैसे मासूम है। आदम जब जन्नत से चलाए गए, जन्नत से जमीन की तरफ भेजे गए, जाने लगे, जन्नत के लिबास पहनकर जाने लगे। कहा आदम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहा मालिक जमीन पर। कहा ये लिबास जन्नत का है ये तुम्हारा? कहा मालिक जन्नत का है। तो कहा जब जन्नत छोड़कर जा रहे हो तो जमीन के ऊपर जाने से पहले जन्नत का लिबास यही छोड़ो, पत्तों से जिस्म ढांप कर जाओ। जन्नत का लिबास आदम ने वही छोड़ा। ये आदम की इस्मत थी, ये आदम की इस्मत थी। क्या ये आदम की इस्मत थी? ये आदम की इस्मत थी, ये आदम की इस्मत थी कि जन्नत का लिबास वही छोड़कर जमीन पर आए। ये पंजतन की इस्मत थी कि जमीन पर बैठकर जन्नत से लिबास बन रहा है। कहाँ बैठे हैं आप? इस्मतें, इस्मतें। समझते जाए। समझते जाइए। ये आदम का इल्म भी समझ गए। आदम इसलिए आलिम हैं और अलैहिस्सलाम हैं कि उन्हें मारिफत इमाम है, उन्हें मारिफत मासूम है। मासूम की मारिफत ही तो वजह एहतराम है। बात तो वही है ना। मासूम का भी एहतराम करते हैं, मोजज़े का भी एहतराम करते हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, तकरीर के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह कुछ बातें करूंगा। इस मजमून तक जरा सा देखते जाइए। तख्लीक़ कायनात से पहले, तख्लीक़ कायनात के बाद फॉर्मेशन हुई। अब आदम की और इन मासूमीन की फजीलत का फासला, आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया गया।
شاید ایک بڑی جسارت کروں میں، لیکن قرآن مجید کا سہارا لے کر۔ اگر مولا نے تائید کی اور طاقت عطا کی اور آپ حضرات متوجہ رہے تو ایک بڑی جسارت کر رہا ہوں معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے کہ اس معصوم اور معجزے کے عنوان سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہم معصوم کہنا کسے چاہتے ہیں؟ ہر بچہ بھی معصوم ہوتا ہے، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء بھی معصوم ہیں، تو ہمارے معصوم ایسے معصوم نہیں ہیں، ہمارے معصوم بچوں کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ اللہ اللہ توجہ فرمائیں، ہمارے معصوم انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہیں۔ بچہ بھی بھائی سوال ہوتا ہے نا، بچہ بھی معصوم چاہے کسی گھر میں ہو، ہے نا؟ فرشتے بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم، آل محمد بھی معصوم، تو کیا سب برابر؟ نہیں، بچہ معصوم اس لیے کہ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ عصمت عامہ کی منزل دیکھتے جائیں، یہ ہے عصمت عامہ جہاں ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ احسن تقویم مینز معصوم پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو، چاہے ہندو کے یہاں ہو، عیسائی کے یہاں ہو، یہودی کے یہاں ہو، بچہ جب پیدا ہوگا تو کہیں گے نا بچہ معصوم تھا، اور یہ خدا کے عدل کا تقاضا بھی تھا کہ وہ یہودی پیدا نہ کرے۔ توجہ 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 عزیزان محترم، یہودی پیدا نہ کرے، عیسائی پیدا نہ کرے، کافر پیدا نہ کرے، مشرک پیدا نہ کرے۔ اگر وہ خود ہی یہودی پیدا کرنے لگے تو یہودی کا کیا قصور؟ عیسائی خود ہی پیدا کرنے لگے تو عیسائی کا کیا قصور؟ وہ تو کہہ دے گا پالنے والے میں اپنی تخلیق سے بغاوت کیسے کرتا، تو نے مجھے پیدا ہی یہودی کیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا۔ تو یہودیت بہترین پیمانہ نہیں ہے، عیسائیت بہترین پیمانہ نہیں ہے، کفر بہترین پیمانہ نہیں ہے یقیناً۔ اور پیغمبر اسلام نے اس آیت کی وضاحت کی جو شارح قرآن ہے، اس نے کہا احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ خواہ کسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پالنے والے، اس کے تربیت کرنے والے، اس کے پرورش کرنے والے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ بنا دیتے ہیں۔ خدا نے پیدا نہیں کیا تھا، خدا تو انسان کا بچہ پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان خود آگے چل کر کبھی یہودی بن جاتا ہے، کبھی نصرانی۔ سوچتے جائیں، اب دیکھتے چلے جائیں۔ یہ ہوئی وہ عصمت عامہ جہاں ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ فرشتوں کی عصمت، بہت توجہ، ایک جملے میں عرض کر دوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ فرشتوں کی عصمت کیا ہے؟ یقیناً اس بچے سے بڑی عصمت ہے، اس بچے سے بڑی عصمت ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فرشتے اس سے زیادہ معصوم ہیں، یہ عصمت کا بڑا درجہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، بڑا درجہ ہے۔ فرشتوں کی عصمت کیا ہے؟ فرشتوں کی عصمت تو انبیاء ما سبق سے بھی افضل ہے۔ دیکھیے میں نے عجیب جملہ کہا ہے، میں نے کہا نا جسارت کروں گا۔ فرشتوں کی عصمت انبیاء ما سبق سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ جب جناب نوح تبلیغ کرتے تھے اور ان کے لوگ انہیں پتھر مارا کرتے تھے، جناب نوح کی قوم انہیں لہو لہان کر دیا کرتی تھی، سر سے پاؤں تک پتھروں میں ڈھک جاتے تھے، اور وہ یہ کافر یہ سوچ کر چلے جاتے تھے کہ نبی مر گیا ہے، نبی مر گیا ہے۔ کافروں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی کو مردہ سمجھتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، یہ کافر عجیب ہوتے ہیں، نبی نہیں مرتا اسے مردہ سمجھتے ہیں، جو واقعی مر جاتا ہے اسے زندہ سمجھتے ہیں۔
توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ تو یہ جب نوح کی قوم آتی تھی اور پتھر مار کر چلی جاتی تھی، پتھروں میں جناب نوح ڈھک جایا کرتے تھے. انبیاء کی عصمت بتا رہا ہوں، فرشتوں کی عصمت ثابت کر رہا ہوں. تو جبریل عرش سے آیا کرتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے اپنے پروں سے، اور نبی اللہ کے جسم پر جہاں جہاں پتھروں کے زخم کے نشان ہوا کرتے تھے اس سے اپنے پروں سے مس کیا کرتے تھے. نبی صحت یاب ہو جاتے تھے، نبی صحت یاب ہو جاتے تھے. یہ فرشتوں کی عصمت ہے کہ اگر نبی سے مس ہو جائے، اگر نبی سے مس ہو جائے، اگر نبی سے مس ہو جائے تو نبی کو صحت عطا کر دے. لیکن یہ میرے پنجے تن کی عصمت ہے کہ اگر فطرس نامی کوئی فرشتہ زخمی ہو کر اپنے بالوں پر کھو بیٹھے تو حسین کے قدموں سے مس ہو جائے، اسے مل جائے. یہ ہے. اچھا نہیں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا نا. میں عرض کرتا ہوں، میں چاہ رہا تھا کہ تیزی سے گزر جاؤں اس مرحلے سے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو. دیکھیے یہ تو آپ نے سب سے سنا ہوگا. ہم بہت سی باتیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو اس طریقہ استدلال سے سامنے آئے، جو عقل میں بھی آئے. یہ تو سب نے سنا ہوگا کہ فطرس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے. سنا؟ فطرس نامی ایک فرشتہ تھا، اس کے بالوں پر چھین کر، نوچ کر قدرت نے اسے آسمان سے زمین پر اترنے کا حکم دیا تھا، اور سری لنکا کی وادیوں میں گڑھوں میں اس کو ڈال دیا گیا تھا. سینکڑوں برس وہ پڑا رہا. توجہ ہے آپ کی؟ اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے، اس کے بالوں پر چھین لیے گئے تھے. فرشتے کے، اس فطرس نامی فرشتے کے بالوں پر چھین لیے گئے اور اسے گڑھوں میں ڈال دیا گیا. آسمان اس کا مقام نہ رہا، مقام لطیف پر ٹھہرنے کے قابل نہ رہا. یہ آپ نے سب سے سنا. یہ آپ نے شاید کسی سے بزرگوں نے سنا ہو تو سنا ہو. نوجوانوں کے لیے نئی بات کہہ رہا ہوں. خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے نا، بھائی فطرت سے کیا قصور ہو گیا تھا، کیا جرم ہو گیا تھا، کیوں اس کے بالوں پر چھین لیے گئے؟ سوال پیدا ہوگا نا، اس کے بالوں پر کیوں چھین لیے گئے؟ عزیزان محترم، قصور کوئی نہیں ہوا تھا، ذرا جذباتی ہو گیا تھا. قدرت نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ بغیر سوچے سمجھے بولے بھی. جب اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کی شب معراج پر بلایا اور فرشتے جمع ہوئے سلامی کے لیے، فرشتے جمع ہوئے سلامی کے لیے، فرشتے جمع ہوئے سلام محمد کے لیے، تو نور محمد سے نور علی بلا فصل جا رہا تھا. سارے فرشتوں نے جب محمد عربی کو سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا. اچانک اس فطرس نامی فرشتے نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ یہ تو محمد ہے، میں نے پہچان لیا، یہ جو اس کے پیچھے ہے یہ کون ہے؟ توجہ 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 توجہ. بس ایک لمحہ گزرا تھا، پیچھے پیچھے علی تھے. کہا یہ کون ہے؟ ادھر اس کی زبان سے کون نکلا، ادھر اس کے بالوں پر چھن گئے. ارے کیسا فرشتہ ہے کہ فرشتہ بن گیا اور علی کو نہیں جانتا. دیکھیں یہ ہے وہ. صرف لفظ کون نکلا تھا اس کی زبان سے. اب آپ اندازہ تو کریں کہ جو نبی کے ساتھ جانے والے نور علی کو ایک لمحے کے لیے تعجباً ہی صحیح، نیت خراب نہیں تھی، تعجباً ہی صحیح یہ کہہ دے کہ یہ کون ہے، اس فرشتے کے بالوں پر چھن جاتے ہیں. تو جو بدنصیب معجزہ معراج ہی کا انکار کرے، جو ہے نا جان محترم، ان کی تو پھر ہڈیاں پسلیاں بھی نہیں ملنی چاہیے نا. توجہ ہے نا؟ پھر کہاں سلامت ہے، کہاں سلامت زمین قبول کرے گا. اللہ 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 اللہ. بلند ترین صلوات بھیجے مل کر محمد آئے. حضور توجہ ہے، اس منزل فکر پر جاتے جائیے اور دیکھتے جائیے. عزیزان محترم، یہ فرشتوں کی عصمت ہے. یہ عام پیدا ہونے والے بچے کی عصمت، یہ فرشتوں کی عصمت اس سے بڑی. اب
ایک مرحلے پر آئیے، انبیاء ما سبق کی عصمت اور ان کا مقام، سیکوینس دیکھیں اور غور کریں۔ آدم نبی ہیں، آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، بہت ہی توجہ میں آپ کو چاہوں گا۔ آدم کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو جھکایا، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ فرشتوں نے، میں نے کہا نا کہ قرآن پڑھوں گا تو جسارت ہوگی، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آدم کے سامنے خدا نے فرشتوں کو جھکایا، یہ ہے فرشتوں کی منزلت، یہ ہے فرشتوں کی اہمیت۔ آدم کے سامنے فرشتے جھکے، لیکن انوار پنجتن وہ ہیں، انوار 14 چہاردہ معصومین وہ ہیں کہ جن کے سامنے صرف فرشتوں کو نہیں جھکایا گیا، 1,24,000 پیغمبروں کو جھکایا گیا۔ یہ تو ابھی میں نے جملہ کہا ہے نا، یہ وہ ہیں چہاردہ معصومین، یہ وہ نور معصومین ہے کہ جن کے سامنے 1,24,000 انبیاء کو جھکایا گیا۔ کیسے؟ ارشاد قدرت ہوا، آیہ میثاق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ارے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عالم الست میں، عالم ارواح میں تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ایک ایک نبی سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہیں اس شرط پر نبوت عطا کی جاتی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی نصرت بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت بھی کرو گے۔ سارے انبیاء کو خدا نے خطاب کر کے حکم دیا کہ اس مصدق نبی پر ایمان لانا بھی تمہارا فریضہ، اس کی نصرت کرنا بھی تمہارا فریضہ۔ قال اقررتم، اللہ نے کہا تم سب اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا بس پھر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، میں گواہی دینے والوں میں ہوں۔ اور جب انہوں نے اقرار نور اول کر لیا، سارے انبیاء جب اس کی نبوت و نور پر، اس کی معصومیت پر ایمان کا اور نصرت کا اقرار کر چکے تو قدرت کو یہاں بھی قرار نہیں آیا۔ اس کے بعد کہا قال فاشهدوا، گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہی دے رہا ہوں کہ تم نے اقرار کیا ہے، لیکن یاد رکھو اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے جلیل القدر انبیاء، یاد رکھو فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اور تمہیں نبی تو بنا دیا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی نے بھی اس کی نبوت اور علی کی ولایت میں شک کیا تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں، دیکھو یہ وعدہ کب کیا تھا؟ انبیاء، مولا آپ کو سلامت رکھے، دیکھیں اس منبر کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی مولا نے دیا، اور میں اس میں کوئی بخیلی نہیں کرتا، اس لیے کہ کل کے لیے کچھ رکھتا بھی نہیں ہوں۔ جن کا ذکر ہے وہ خود دیں گے، آپ سلامت بھیجیں نا محمد علیہ محمد۔ جو ہے کہاں کیا تھا؟ اقرار کیا تھا انبیاء ما سبق نے عالم الست میں، عالم ارواح میں، عالم ارواح میں اقرار کیا تھا۔ اور اس اقرار کی تصدیق کب ہوئی؟ جب پیغمبر معراج پر گئے اور سارے انبیاء پیغمبر کی سلامی کے لیے آئے۔ پیغمبر، یہ تو فرشتے آئے نا،
فرشتے تو پہلے آسمانی پر سلامی کے لیے آ گئے نا، ساتویں آسمان پر جب سارے انبیاء سلامی پیغمبر، پوری توجہ، پیغمبر کے لیے آئے تو فوراً ہی قرآن میں آیت نازل ہوئی، فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اے میرے حبیب ان سے سوال کر، ان رسولوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا، کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی۔ دوستو آپ داد دے نہ دیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بزرگ جو ہیں میرے دعائیں دیتے ہوئے جائیں گے اگر مولا نے مجھے یہ طاقت دی کہ میں یہ مسئلہ سمجھا دوں۔ فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کر کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی۔ پیغمبر اسلام کے بعد جملہ معترضہ، اس مضمون کو یہیں چھوڑ کر جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام کے بعد آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد قرآن کمیٹی والوں نے جب قرآن جمع کرنا شروع کیا پیغمبر اسلام کے بعد، اور یہ آیت آئی فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کرو، تو سارے قرآن کمیٹی والے پریشان ہو گئے۔ وہ جنہوں نے قرآن کمیٹی بنائی تھی ان کے پاس گئے، صاحب یہ بھی آیت آئی ہے، منگائی جا رہی تھی نا آیتیں، جسے جو آیت یاد ہو وہ لے آئے۔ شبلی نامانی نے لکھا ہے، بھائی سیرت النبی میں آپ پڑھ لیں، ہے جسے بھی جو یاد ہے وہ آیت لے آئے۔ تو وہ قرآن کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب تھے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے چیئرمین کو جنہوں نے نامزد کیا تھا نا ان کے پاس گئے اور کہا کہ وہ جی یہ آیت آئی ہے، تو کہنے لگے آنے دو، لکھ دو۔ کہ صاحب لکھ دیں تو صحیح مگر یہ آیت ہی نہیں لگ رہی۔ سر لکھیں تو ہم ضرور مگر یہ آیت لگی نہیں رہی۔ کہنا بھائی لگنے کا کیا مطلب، کہ صاحب پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو تو قرآن کافی ہے، ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ کہا فَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، صاحب یہ آیت یہ ہے کہ اللہ رسول کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب سوال کرو ان انبیاء و مرسلین سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے انہیں کس بنیاد پر رسالت و نبوت عطا کی تھی۔ تو صاحب یہ تو آیت ہی نہیں لگ رہی، اس لیے کہ پیغمبر اسلام تو آئے سب سے آخر میں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ میں قرآن کمیٹی کے چیئرمین کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور میرا جو چیئرمین ہے نا تحریک تحفظ عزاداری کا رسالت رضوی، وہ خاموش بیٹھے، وہ سمجھ رہے ہیں یہ میرا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھائی قرآن کمیٹی کے چیئرمین کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ اس پہ غور کریں، اس پہ آپ توجہ فرمائیں۔ جو ہم کہنے جا رہے ہیں بڑا اہم مسئلہ عالم اسلام کے لیے حل ہو جائے گا اس معصوم اور معجزے کے عنوان کے تحت۔ جو بات ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس پر غور کریں، تفکر کریں۔ صاحب یہ آیت تو یہ ہے کہ رسول سوال کرو انبیاء ما سبق سے جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا کہ ہم نے تمہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی۔ صاحب ہمارے نبی تو سب سے آخر میں آئے، اور جب وہ آئے یا تو مکے میں رہے یا مدینے میں رہے، یا مکے میں رہے یا مدینے میں رہے، یا مکے میں رہے یا مدینے میں رہے۔ مکے میں رہے تو ہم ساتھ رہے، مدینے میں رہے تو ہم ساتھ رہے، جہاں تک رسول امن و امان میں رہے ہم ساتھ ہی رہے۔ جالی 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 مکے میں رہے، نعرے حیدری، اللہ اللہ ہے نا۔ حضور مکے میں رہے، مدینے میں رہے، ہم تو ساتھ ساتھ رہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھا، اپنے جیسوں کو دیکھا، نہ آدم نظر آئے، نہ نوح نظر آئے، نہ شیش نظر آئے، نہ یحییٰ نظر آئے، نہ زکریا نظر آئے، نہ انوش نظر آئے، نہ ذوالقفل نظر آئے، نہ اسبات نظر آئے، نہ ابراہیم نظر آئے، نہ اسماعیل نظر آئے، نہ داؤد نظر آئے، نہ سلیمان نظر آئے، نہ اسحاق نظر آئے، نہ موسیٰ نظر آئے، نہ عمران نظر آئے، نہ کوئی بھی تو نظر نہیں آیا۔ تو یہ آیت کیسی ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا ہی نہیں۔ بھائی پوچھتے تو جب کوئی ہوتا ان میں سے، اور پوچھا نہیں۔ اگر رسول نے پوچھا نہیں تو حکم خدا کی خلاف ورزی کی، اگر پوچھا نہیں تو حکم بڑی توجہ پورے مجمع پر مولا سلامت رکھے، اگر پوچھا نہیں تو قرآن کی خلاف ورزی کی، حکم خدا بندی کی خلاف ورزی کی۔ کہا
लगता है ये आयत ही नहीं है। ये तो देख मोहब्बत में कहा ये भाई ये तो हो नहीं सकता कि रसूल को अल्लाह हुक्म दे और वो उसकी तामील न करे, ये आयत नहीं है। अल्लाह अकबर। अभी प्रोग्राम ही बन रहा था कुरान कमेटी का कि इस आयत को कुरान से निकाल दिया जाए कि एक मर्तबा वारिसे कुरान के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू देने वाला सलमान, या अली या अली या अली या अली या अली, अपनी दाढ़ी से झाड़ू देने वाला सलमान उठ के खड़ा हो गया। खुदा के लिए इतनी जल्दी न करो, इतनी जल्दी न करो, इतने जल्दबाज न बनो, गिर भी पड़ते हैं बहुत दौड़ के चलने वाले। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ना तवज्जो करें आपकी मर्जी। इतनी जल्दी न करो, आयत को कुरान से महरूम न करो, कुरान को आयत से महरूम न करो। जरा थोड़ी देर के लिए उससे चलकर पूछ लो जिसके लिए पैगंबर ने कहा था कि अल कुरान माली वाली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तुम्हें तो वैसे भी पता है कि पैगंबर ने कहा था कि कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान अली जैसा, अली कुरान जैसा, कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी हादी, अली भी हादी, कुरान भी रहबर, अली भी रहबर, कुरान भी मासूम, अली भी मासूम, कुरान भी नूर, अली भी नूर, कुरान भी ज़हूर, अली भी ज़हूर, कुरान भी कल्बे पैगंबर पर आया, अली भी खुदा के घर में आया, अली भी खुदा के घर में आया। कुरान में सूरह कौसर, अली साथी कौसर, कुरान में सूरह इमरान, अली फर्जंद इमरान, कुरान में सूरह रहमान, अली रहमान की जान, कुरान में बिस्मिल्लाह, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह। कुरान की छोटी से छोटी आयत भी कुरान, बड़ी से बड़ी आयत भी कुरान। कुरान की तरफ भी नजर करना इबादत, अली के चेहरे पर भी नजर करना इबादत। जो कुरान की तरफ भी नजर करना इबादत, अली के चेहरे पर भी नजर करना इबादत। जो कुरान से मुंह फिराए उस पर भी लानत, जो अली से मुंह फिराए उस पर ये तारीफ पे भरपूर। दोनों हाथ उठाकर जज़ाकल्लाह। बुलंद तरीन सलवात भी अब भेज दें आप। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। ये इतनी जल्दी न करो, आयत को कुरान से क्यों निकाल रहे हो? जरा वारिसे कुरान के पास तो चलो। कहा हाँ भाई सलमान कहते तो ठीक हो, चलो कुरान का मामला है, अली से हमें प्यार हो ना हो, कुरान तो हमें प्यारा है ना। कुरान का मामला है, चलो अली के पास चलते हैं। कुरान सर पे उठाया, अली के पास आ गए। या अली, गजब हो गया, हमें तो लगता है ये आयत ही नहीं है। कहा कौन सी आयत नहीं है? कहा या अली फसल मन अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिना। इस आयत में हुक्म दे रहा है अल्लाह, ए रसूल है मैं हमारे हबीब, इन अंबिया से पूछ ले जिन्हें हमने तुझसे पहले भेजा था कि हमने इन्हें किस बात पर किताब व हिकमत अदा की। भला जब सरकार तशरीफ लाए, आपको तो अली पता ही है ना कि सबसे आखिर में आए। ये भी आप जानते हैं कि 40 बरस के बाद नबी बने। ये भी आपको पता है कि जब वो पहली आयत आई तो उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। तो भला फिर जब वो आए तो उस वक्त तो ना आदम थे, ना नूह थे, ना शीश थे, ना याह्या थे, ना ज़करिया थे। मक्के में या हम थे या रसूल थे, मदीने में या हम थे या रसूल थे, अंबिया कहाँ थे? हम जैसे लोग थे। तो ये मेरे ख्याल से आयत नहीं है, ये आयत आई नहीं है, किसी ने गलती से भेज दी इसे आयत समझकर। ये आयत आई ही नहीं। सुनेंगे आप जुमला, बड़े हौसले से सुनना। मौला मुतबस्सिम होकर फरमाते हैं, हाँ ठीक कहते हो, ये आयत नाजिल ही नहीं हुई। ठीक कहते हो, है ना सन्नाटा? हाँ ठीक कहते हो। वाकईन तुम्हें गलत फहमी होना चाहिए थी।
اس لیے کہ یہ آیت نہ زمین پہ نازل ہوئی، نہ پہاڑ پر نازل ہوئی، نہ بر میں نازل ہوئی، نہ بحر میں نازل ہوئی، نہ دریا میں نازل ہوئی، نہ سمندر میں نازل ہوئی، نہ ممبر پہ نازل ہوئی، نہ مسجد میں نازل ہوئی، نہ بستر پہ نازل ہوئی، نہ حجرے میں نازل ہوئی، نہ گھر میں نازل ہوئی، نہ رزم میں نازل ہوئی، نہ بزم میں نازل ہوئی، نہ بزم میں نازل ہوئی، نہ کرۂ فضا میں نازل ہوئی، نہ خلا میں نازل ہوئی، نہ خلا میں نازل ہوئی، نہ کرۂ جبروت میں نازل ہوئی، نہ کرۂ بروت میں نازل ہوئی، نہ کرۂ بعد میں نازل ہوئی۔ جیسے جیسے علی کہتے جا رہے تھے لوگ خوش ہوتے جا رہے تھے۔ آج تو علی بھی ہماری طرح آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں یہ کہیں آیت نازل نہیں ہوئی، اور تم لوگ بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس لیے کہ تمہارا اس آیت کے نزول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر عرش اول سے عرش دوم کی طرف، عرش سوم کی طرف، عرش چہارم کی طرف، عرش پنجم کی طرف، عرش ششم کو عبور کر کے، عرش ہفتم کو عبور کر کے، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلیں عبور کر کے، دنا فتح اللہ کی منزل پر انتہائی تقرب الہی میں بحر نور کے اس پار پہنچے، اس پار پہنچے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اور انبیاء کو جب پیش کیا گیا، انبیاء ما سبق کو جب سلامی پیغمبر کے لیے معراج کی شب پیش کیا گیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب فاسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، ان سب سے پوچھ لے کہ ہم نے انہیں نبوت کس بات پر عطا کی۔ تو پیغمبر نے اس آیت کے مطابق پوچھا انبیاء ما سبق سے، کہو میاں آدم کس وجہ سے نبی بنے، نوح کس وجہ سے نبی بنے، ابراہیم کیسے نبی بنے، اسماعیل کس وجہ سے نبی بنے۔ تو ایک کم صاحب ریاض النظرہ مسلمانوں کے مستند محدث و مورخ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب پیغمبر نے اس آیت کی تعمیل میں انبیاء ما سبق سے معراج کی جب پوچھا کہ کس بات پر تمہیں نبوتیں ملی، تو عرش الہی لرز گیا صرف اس ایک آواز سے، جب 1,24,000 پیغمبروں نے کہا ان نبوت کا و ولایت علی ابن ابی طالب۔ دیکھیں آپ میرا صلوات بھیجیے بابت بلند۔ جو ہے نا اجزان محترم، سارے انبیاء نے کہا کہ ہمیں یہ نبوتیں عطا ہوئی آپ کی نبوت کے اقرار اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کے اقرار پر۔ یہ میرا موضوع انشاءاللہ اس کی تفصیل میں 5ویں 6ٹھی مجلس میں عرض کروں گا۔ یہاں تو صرف بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی عصمت کیا ہے، آدم کی عصمت کیا ہے، انبیاء ما سبق کی عصمت کیا ہے، عام پیدا ہونے والے بچے کی عصمت کیا ہے، مقام محمد و آل محمد کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کائنات خلق ہوئی، آدم اس دنیا میں آئے، حوا اس دنیا میں آئی، آ کر آدم نے نسل آدم کو چلایا، حابیل و قابیل کے قتل کا واقعہ ہوا، ظلم کی ابتدا ہوئی۔ آدم کے بعد نوح آئے، نوح وہ ہیں جو آدم ثانی ہیں۔ اشروں کے میٹر چند جملوں میں دے رہا ہوں تنگی وقت کے پیش نظر موضوع کو سمیٹنے کے لیے۔ آدم کے بعد نوح آئے، نوح وہ ہیں جو نجی اللہ ہیں، نوح وہ ہیں جنہیں آدم ثانی کہا گیا۔ نوح کی امت نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، جس بستی میں جاتے وہیں سے پتھراؤ ہوتا، دوسری گلی میں آتے وہاں سے پتھراؤ ہوتا، تیسرے گاؤں میں جاتے وہاں سے پتھراؤ ہوتا۔ 1 برس نہیں، 10 برس نہیں، 20 برس نہیں، کل کی گفتگو ذہن میں رہے، 50 برس نہیں، 200 برس نہیں، 400 برس نہیں، 500 برس نہیں، 950 برس تک اللہ کا معصوم نبی مشرکوں کے ہاتھوں اذیت اٹھاتا رہا، اور یہ کافر معصوم کا بھی انکار کرتے رہے، معجزے کا بھی انکار کرتے رہے۔ میں نے کل کہا تھا آپ کے ذہن میں ہے نا میرا آخری جملہ، معصوم کا بھی انکار کرتے رہے، معجزے کا بھی انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ 950
900 برس کے بعد نوح جیسا جلیل القدر نجی اللہ ایک مرتبہ مصلی عبادت پر بیٹھ گیا، کہا پالنے والے اب یہ معصوم کے انکار کی بھی حد کر رہے ہیں، معجزے کے بھی انکار کی حد کر رہے ہیں، 950 برس ہو گئے، اب ان پر عذاب نازل کر۔ آپ سن رہے ہیں، آپ نے اندازہ نہیں کیا کہ معصوم اور معجزے کے منکر کو اگر مہلت مل جائے تو اس کا تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب انکار اپنی حد آخر پر پہنچے تو معصوم اور معجزے کے منکر پر کبھی آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی زمین سے عذاب معصومین کے معجزوں کا انکار جنہوں نے کیا ان پر آسمان سے بھی عذاب آیا، پتھر کا بھی عذاب آیا، بارش کا بھی عذاب آیا، آگ کا بھی عذاب آیا۔ قرآن ہے بھائی، یہ معصوم، اور ہم نے کل ہی متنبع کیا تھا، جناب نوح نے ادھر ڈیمانڈ کی عذاب کی، ادھر کوفے کی مسجد آج کل جہاں ہے نا، کوفے کی مسجد جہاں ہے اس کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آگ سے پانی، معجزہ۔ توجہ توجہ فرمائیں جان محترم، جو میں بات صلوات دینے مل کر محمد و آل محمد، آگ سے پانی دیکھیں جو میں تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان سے پانی، زمین سے پانی۔ نوح کو حکم کیا ملا؟ نوح تمہاری قوم کو ہم غرق کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، بس ان میں سے ان لوگوں کو اپنی کشتی میں بٹھا لو جو معصوم کا بھی اقرار کرتے ہیں، معجزے کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جناب نوح نے 72 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا جو قافلہ مصر پہنچا تھا وہ بھی 72 پر مشتمل تھا، جب نوح نے اپنی کشتی میں بٹھایا وہ بھی 72۔ معلوم یہ ہوا کہ جب عذاب الہی ساری کائنات کو گھیرے میں لے لے تو جب چھانٹی کی جائے تو اس میں سے 72 ہی مومن نکلتے ہیں۔ دیکھیں آپ دیکھتے جائیں، ہمارا آپ کو سلامت رکھے۔ اس کشتی میں بٹھاؤ، بڑی توجہ، نوح نے کشتی بنائی، کیلیں جنت سے آئی، لکڑی جنت سے آئی، کشتی تیار ہوئی، کشتی نجات تیار ہوئی، 72 سوار ہو گئے، 72 سوار ہو گئے، 72 سوار ہو گئے۔ نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا، اس نے کہا میں تو پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ پتہ نہیں یہ کافر جب نبی کو چھوڑ کر جاتے ہیں، اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ سمجھتے ہیں کہ پہاڑوں سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ جب عذاب الہی آ جائے تو ساری بلندیاں پستیوں میں تبدیل، یعنی جب عذاب آ جائے ساری بلندیاں نہیں بچا سکے۔ اپنے آپ کو نہیں، ان تفصیلات میں نہیں جاتا، کل عرض کروں گا۔ 72 آدمی، اب پانی ابلنا شروع ہوا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دائیں سے پانی، بائیں سے پانی، مشرق سے پانی، مغرب سے پانی، شمال سے پانی، جنوب سے پانی، پانی کے چادریں گر رہی تھی، کائنات کا ذرہ ذرہ غرق ہو گیا، کائنات کا ذرہ ذرہ غرق، یعنی اس پانی نے، دیکھیں آپ عذاب، اس پانی نے کائنات کے ذرے ذرے کو غرق کر دیا، لیکن جتنا پانی بلند ہوتا تھا اتنا ہی معصوم کی کشتی بلند ہوتی تھی۔ اللہ 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 اللہ،
मासूम की कश्ती बुलंद होती थी, उतना ही मासूम की कश्ती बुलंद होती थी। कश्ती बुलंद होती गई, कोहे जूदी पर कश्ती जाकर ठहर गई। कोहे जूदी की चोटी पर इतना ऊंचा पानी था, वहां जाकर छोड़ी। सारी कायनात गर्क हो गई, कुछ नहीं बचा। बचे तो सिर्फ वो बचे जो इस सफीने निजात में सवार थे, सिर्फ वो बचे, बाकी कुछ बाकी नहीं बचा। सबको तूफाने बना ने गर्क कर दिया। मासूम का कोई मुनकिर, मौजज़े का कोई मुनकिर, कोई मुतनफ्फिस बाकी नहीं रहा। जो कश्ती नजात में आ गया सिर्फ वही बाकी रहा। इसीलिए तो पैगंबर ने कहा कि मसलो अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की मिसाल है। मन रकबहा नजा व मन तकलफ अन्हा गर्का व हवा। जो इस सफीने अहले बैत में सवार हो गया वो पार उतर गया, जो इसमें सवार नहीं हुआ वो गर्क हो गया। देखिए आप, मोजज़े की कैफियत ये है। जब मौजदा मंजिले इनकार पर आ जाए, जब मासूम की तौहीन मिजाज मशीयत पर गरां गुजरने लगे तो वो अजाब भेजता है। अजीजान मोहतरम, नूह की कश्ती में जो सवार थे वो बच गए। और अब तफसील में जाने का वक्त नहीं। मैंने शायद गुज़िश्ता से पेवस्ता अशरे मुहर्रम में अर्ज किया था कि रशियन की एस्केवेशन टीम ने रूस वालों की जब अभी तहकीक की है और उसमें से पुराने आसार कदीमा को खोद कर उन्होंने एक तख्ती निकाली तो तय किया कि यह तख्ती जो वो तख्ती है जो नूह की कश्ती में रखी हुई थी। जब इसको उस जमाने की जबानों की लैंग्वेजेस से ट्रांसलेट करते करते अपनी लैंग्वेज में तकसीम किया है। आज भी रशिया के अजायब घर में रखी हुई है कि उस तख्ती पर मूसा ने अपनी कश्ती में ये लिखकर तख्ती पर रखा था, ए परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, फातिमा का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता, मुझे नजात दे। तो ए मुसलमानों, जब नूह जैसा नबी भी पंजेतन के वसीले के बगैर अपनी कश्ती को पार नहीं लगा सकता तो तुम पंजेतन के बगैर पुले सराज से कैसे गुजर जाओगे? यह है वो मौजूद। मैंने कहा था ना, मैं यहां जिंदा मौत से पढ़ूंगा जो मौजूद है, कहानियां नहीं, किस्से नहीं, मौजूद है। जाकर देखें, अभी भी रशियन म्यूजियम में रखी हुई है वो तख्ती जिसे ट्रांसलेट कर दिया गया है। किस जमाने की बात है? तो नूह तो आदम सानी है। नूह ने पंजतन के नाम, अगर पंजतन सबसे बाद में है तो नूह ने नाम कैसे रख लिए? यानी मुसलसल हुए हम अपने मजमून से। नूह ने नाम कैसे रख लिए? याद रखो दोस्तों, जब मौजज़ों की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो फिर अज़ाब आया करता है। जनाब सालेह का किस्सा कुरान में मौजूद है, तफसील कल बयान करूंगा। आज इशारा समझ लो, कौम को समझाते रहे। जनाब सालेह नबी हैं, कौम को समझाते रहे। सालेह का मौजज़ा ऊंटनी, एक ऐसी ऊंटनी पहाड़ का दर्रा चीर कर अचानक जाहिर हुई जो इतनी कवीउल जुस्सा थी कि जनाब सालेह ने अपनी कौम से कहा, मेरी कौम वालों, एक दिन दरिया का पानी ये पिया करेगी, एक दिन तुम पिया करोगे। जिस दिन तुम नागा करोगे दरिया का, उस दिन इस ऊंटनी का सारा ऊंट तुम पर, इस ऊंटनी का सारा दूध तुम पर हलाल है। इतना दूध देती थी ये ऊंटनी कि सारी कौम उस दूध से सैराब हो जाया करती थी। जनाब सालेह की ये मौजदा 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 मौजदा। समझो, नबी कौन? मासूम। ऊंटनी क्या? मौजदा। इस्तेफादा भी करते रहे, उसका दूध भी पीते रहे। और फिर इन मरदूदों ने एक दिन जनाबे सालेह की इस मौजज़े की कोंचे काट दी, इसको कत्ल कर दिया, मौजज़े को कत्ल कर दिया। तवज्जो करें, मैं अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, जुमला सुने आप, जहां गुफ्तगू मौला ने पहुंचा दी है अपने करम से। तवज्जो फरमाया, इस ऊंटनी को कत्ल
قتل کر دیا۔ جناب صالح کو خبر پہنچی، آپ روئے اور کہا بدبختو اب انتظار کرو، عذاب خدا آیا کہ آیا، اب تمہیں عذاب الہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ ابھی صبح سے شام ہوئی، اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اسے جب بھوک لگی وہ اپنی ماں کی تلاش میں نکلا، آ کر ماں کی لاش پر پہنچا۔ اس اونٹنی کے بچے نے ایک مرتبہ جب اپنی ماں کو مرے ہوئے دیکھا تو دریا کے کنارے پہنچ کر اپنی گردن اٹھائی، آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار جنہوں نے میری معصوم ماں کو مارا ہے انہیں قتل کر دے، ان پر عذاب نازل کر دے۔ اونٹنی کے بچے نے بد دعا کی، ایک مرتبہ قوم صالح پر عذاب آیا، ساری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے، چنگھاڑ کا عذاب آیا، تیسرے دن سب کے سب مر گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن جناب صالح اور ان کے صالح ساتھی جو معجزے اور معصوم پر یقین رکھتے تھے، جو اس ظلم پر راضی نہیں تھے، ارے نہیں توجہ کر رہے گا، جو اس ظلم پر راضی نہیں تھے بلکہ اس ظلم پر رو رہے تھے، ان پر عذاب نہیں آیا، باقی پوری قوم کو نیست و نابود، خدا نے پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ کیوں بھائی؟ اونٹنی تو ماری تھی 10 یا 12 آدمیوں نے، یہ ساری قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ خدا نے عدل بتایا کہ صرف مارنے والا ہی مجرم نہیں ہے، جو مارنے والے کے مارنے کے اس فعل پر خوشی کا اظہار کر کے اخباروں میں اشتہارات دے، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، اتنے ہی بڑے مجرم ہیں، ان کا حشر بھی یہی ہوگا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، کہانی لا بابا۔ معصوم کے قتل پر یا معجزے کی توہین پر جو خوشی و مسرت کا اظہار کریں، وہ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا قتل کرنے والا مجرم ہے، جتنا اس لیے پوری قوم پر عذاب آیا۔ میں نے کل بھی کہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں، نقصان اٹھا چکے ہو، پھر بھی کہہ رہا ہوں، معصوم اور معجزے کا انکار نہ کرو، عذاب الہی گھیر لے گا، عذاب الہی گھیر لے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ احترام کرو معصوم کا، احترام کرو معجزے کا۔ دوستو یہ میں قصہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ اونٹنی کے بچے نے فریاد کی۔ یہی تو وہ جملہ تھا جو بازار کوفہ میں سکینہ نے جناب زینب کی ساتھ پشت پر پشت شدر پر بیٹھے ہوئے جب پہلا پتھر سکینہ کے بابا کے سر پہ لگانا، ایک جملہ سنے میں مصائب سے پہلے کہہ رہا ہوں، جب بازار کوفہ میں داخل ہوئے نا تو کوٹھوں پر کھڑی ہوئی کچھ عورتوں نے اپنی جھولیوں سے پتھر نکالے اور پہلا پتھر مارا تو نیزے پر جو سر تلاوت کر رہا تھا نا، اس سر کی پیشانی پر وہ پتھر لگا۔ یہ خون دیکھ کر سکینہ سے برداشت نہیں ہو سکا، ایک مرتبہ کہتی ہے پھوپھی اماں کیا میں ناقہ صالح کے بچے سے بھی کمتر ہوں؟ پھوپھی اماں اگر اس کے کہنے پر عذاب آ سکتا ہے تو کیا میری بد دعا سے عذاب نہیں آ سکتا؟ سنیں گے جناب زینب کا جملہ، نہیں سکینہ وہ صالح نبی کا معجزہ تھا، تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو۔ اللہ اکبر، تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے، خود بخود عذاب آ جائے گا، مگر تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو۔ نہیں سکینہ، صبر کرو سکینہ، پتھر پڑتے ہیں تو پڑھنے دو، پتھر پڑتے ہیں تو پڑھنے دو۔ عزیزان محترم، آج محرم کی 3 تاریخ ہے، کسی کا غم نہیں منائیں گے، کسی کا سوگ نہیں منائیں گے، غم منائیں گے تو کربلا کا، سوگ منائیں گے تو کربلا کا، ماتم کریں گے تو حسین کا، روئیں گے تو حسین کو۔ ہم کسی کو نہیں روتے ان 10 دنوں میں، ہمارا اپنا بھی کوئی عزیز خدا نہ خواستہ اگر محرم کو مر جائے تو ہم حسین کے سویم سے پہلے اس کا سویم بھی نہیں کرتے۔
حسین کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں. کون آتا ہے کسی کے لیے اس طرح سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر؟ حد نظر مومنین و مومنات کا مجمع مولا سلامت رکھے. آپ کو پتا ہے کہ بوتراب میں آپ اکیلے نہیں ہیں. حسین کی اجڑی ہوئی ماں رومال لیے پھر رہی ہے آنسوؤں کی تلاش میں. کون ہے میرے بچے کو رونے والا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بس آنسو نہ رکے دوستو. 2 جملے میرے پاس آج وقت کم ہے, میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. آج مجھے اعلیٰ خانہ ابو طالب پہنچنا ہے. صرف 2 جملے سن لو. آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا عزیزانو, ہے آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا. حسین کے خیمے دریا پہ لگ چکے. حسین کے شیر نے دریا کی ترائی کو خیموں کے لیے منتخب کیا. ایسے میں عمر سعد کے لشکر کی آمد شروع ہوئی. لشکر آگے بڑھتا آیا. عمر سعد کے لشکر کی ٹاپوں کی آواز سنی تو قمر بنی ہاشم تلوار میان سے نکال کر دریا پر جا کر کھڑا ہو گیا. ایک دور سے آنے والے گھوڑے سواروں, خبردار, آوازیں قدم اسب نہ آئے, اس لیے کہ خیموں میں سیدانیاں ہیں, پہرے پہ عباس ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزیزانو بس میں نے مجلس ختم کی. میں آج معذرت چاہوں گا, زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکوں گا. بس رونا ہے تو یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے. رد و قد ہونے لگی. علی کے شعر نے کہا, علی کے شعر نے کہا آگے نہ بڑھنا, اس لیے کہ مقدرات عصمت و طہارت خیمے میں ہے. تمہارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں بھی خیمے میں نہ جائیں, ورنہ عباس کی زندگی بیکار ہے. سن لیا جملہ, سن لیا جملہ میرے بھائی. مولا تمہارے آنسو قبول کرے, مولا تمہارا رونا قبول کرے, ورنہ عباس کی زندگی کا فائدہ. عزاداروں, عمر سعد کے لشکر نے بحث کی. نہیں, ہمارے امیر کا حکم ہے, ہمارے امیر کا حکم ہے, ہمارے خیمے دریا پر لگیں گے. سنو گے اس کا جواب؟ عباس کہتے ہیں کس کا حکم ہے؟ کہا ہمارے امیر کا حکم ہے. کہا تو یہ حسین کے غلام کا حکم ہے کہ خیمے نہیں ہٹیں گے. یہ حسین کے غلام کا حکم ہے کہ خیمے نہیں ہٹیں گے. کہا ہم آگے زبردستی بڑھ جائیں گے. علی کے شیر کو جلال آیا, میان سے تلوار نکالی. عزاداروں آخری جملے, زمین پہ خط کھینچا. اچھا, اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو یہ خط عبور کر دو. اگر قدم آنے سے پہلے سر نہ اڑا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا. عباس کی آواز دریا پہ گونجی, زینب کے خیمے میں پہنچی. عباس کے گونجنے گرجنے کی آواز جو زینب کے خیمے میں پہنچی, جلدی سے فضا کو بلایا, فضا کو بلایا. فضا, فضا, جلدی سے میرے بھائی حسین کو بلا. ارے کس نے چھیڑ دیا میرے شیر کو؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے ماتم کرو نا, یہ غازی کے مصائب ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. کیا شاندار مصائب ہیں. بس 2 جملے سنو. آؤ غم حسین کا معجزہ ان مجلسوں میں دیکھو. ارے کس نے چھیڑ دیا میرے غازی کو؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین, بھیا حسین, بھیا حسین, میری جانب سے جا کر میرے عباس کو کہہ دے کہ للہ. میر انیس کا شعر سن لو, پورا مرثیہ ہے. جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین, میری طرف سے عباس کو کہہ دو قسم دے کر, للہ للہ, اس گھڑی نہ لڑائی کا نام لو. عباس میں ہاتھ جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو. اور عباس, عباس غصے کو تھامو. حسین تیزی سے دریا کی طرف گئے. دور سے آواز دی, عباس تلوار روک لو, زینب خیمے سے آ رہی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. عزاداروں زینب کا نام سنا, میرا غازی لرز کے رہ گیا, میرا غازی لرز کے رہ گیا. تلوار میان میں رکھی, گردن جھکائی, گردن جھکائی جو حکم امام کا. عزاداروں جملہ سنے, بہت بڑی مجلس ہو گئی ہے, آنسو نہ رکنے پائے. ہاں رو رو رو, سانس لے لے کر رو. عباس نے گردن جھکا دی, تلوار میان میں رکھ لی, جو حکم میرا میرے آقا کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں آقا
یہ بات ہے؟ ہاں بیٹا یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، تو آقا حسین یزید کے لشکریوں سے کہہ دو میرا سر حاضر ہے، لے جائیں۔ کیا سن رہے ہو اللہ جانے؟ بھائی بخاری، بھائی شاہ جی، بھیا دیکھیں زیدی صاحب، عباس کہہ رہا ہے میرے امام کا حکم ہے لے جائیں میرا سر کاٹ کر، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حسین کہتے ہیں عباس کس کی مجال ہے؟ عباس کس کی مجال ہے میرے لال جو تیرا سر کاٹے؟ یہ کہہ کر حسین نے عباس کے گلے میں باہیں ڈالی، عباس کو کلیجے سے لگایا، عباس کو پیار کیا، عباس کو پیار کیا۔ جب چھوٹے بھائی کو غصہ آ جائے نا تو بڑا بھائی پیار کیا کرتا ہے۔ میرے مولا حسین کہیں تو عباس کو لڑنے دیا ہوتا، مولا عباس کو ذرا سا حوصلہ نکالنے دیا ہوتا۔ عباس کو کلیجے سے لگایا اور ایک جملہ کا، عباس ادھر آ میرے لال، ایک مقام پر لے گئے۔ عباس پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ نہیں آقا۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر برچھی کھا کے گرے گا۔ دیکھو غصہ کیسے کم کر رہے ہیں، برداشت نہیں کر رہے نا، بے حال ہوئے جا رہے ہو نا، ہاتھ نہ جوڑو، سنبھل کے دیکھو۔ آخری جملہ دوسرے مقام پر لے گئے۔ عباس یہ وہ مقام ہے جہاں اون و محمد زخمی ہو کر گریں گے، اور ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین نے کہا عباس بیٹھ جا۔ اب جملہ سنو، ایک مقام ایسا ہے شادی نہیں برداشت ہوگا، کیا قیامت کا جملہ دے رہا ہوں، عباس بیٹھ جا۔ عباس زمین میں بیٹھ گئے، حسین بھی بیٹھ گئے۔ مولا کیوں بیٹھے؟ کہا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں میری قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھر جائیں گے، اور میں ابا کے دامن میں عددارو ایک مرتبہ یہاں بھی عباس نے برداشت کیا، ایک نشیب کی طرف لے گئے۔ عباس یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا حسین سجدے میں شہید ہو جائے گا، اور ایک مرتبہ لیتے لیتے ایک جملہ کا، عباس یہ بلندی دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ یہ ٹیلہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہا یہ وہ بلندی ہے جہاں سے زینب تیرے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھے گی، فریاد کرے گی اے عمر سعد یہ بوسہ گائے رسول ہے، خنجر چلا نہ چلا۔